منصب خلافت پہ آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے۔ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ مال فے کے حصے مدینہ کے گرد و نواح، 3 جگہ مدینہ کی گرد و نواح کچھ جگہ، دوسرا خیبر، تیسرا فدق، باغ فدق، یہ 3 زمینیں مال فے ہوتا ہے جڑا بغیر جنگ تو کافر چھوڑ کے صلح کر کے یا دوڑ جان یا صلح کر کے مال اپنا مسلمانوں کے حوالے کر دے، وہ مال فے۔ مال غنیمت اور مال فے میں فرق۔ مال غنیمت وہ مال ہے جو جنگ کے ذریعے حاصل ہو، لڑائی کے بعد۔ مال فے وہ لڑائی نہ ہو، بغیر لڑائی کے مال حوالے ہو جائے، وہ مال فے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا انداز یہ تھا کہ یہ مہاجرین میں، صحابہ مجاہدین میں جتنے اس مارکے میں ہوتے ان کے درمیان تقسیم ہو جاتے، لیکن مال فے کو اللہ نے حکم بدلا اور فرمایا ایسا نہیں کہ تمہارے پاس ہی یہ سارا مال اکٹھا ہوتا رہے۔ جو مال فے ہے نا، یہ اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ کے رشتہ داروں کے لیے اور غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مہاجرین فقیروں کے لیے اور انصار فقیروں کے لیے، یہ مال ان کے لیے۔ تو آڑی تقسیم نہیں ہوئے گا، کیونکہ مجاہدوں کا گھوڑا وہاں دوڑا نہیں، محنت ہوئی نہیں، جہاد ہوا نہیں، مارکہ نہیں ہوا، مال مل گیا۔ اس مال کو رسول اللہ کا اختیار دے دیا گیا کہ اپنی ذات پر وَلِذِي الْقُرْبَى اور اپنے قریبی رشتہ داروں پر، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 کو گھر جا کے پڑھنا۔ فرمایا یہ رسول رحمت کے رشتہ داروں کے لیے ہے، یہ یتیموں مسکینوں مسافروں کے لیے، للفقراء المہاجرین، مہاجرین کے فقیروں کے لیے یہ مال ہے۔ یہ رسول اللہ کا اختیار ہے، جس طرح چاہے حصے بنا کے اپنی ذات پر کچھ خرچ کر دیں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر دیں اور اپنے امت کے یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مہاجرین پر خرچ کرے۔ یہ رسول اللہ کا اختیاری حق ہے۔ اسی درمیان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول اللہ جتنا دے لے لو، یہ سننا دے اسے رک، یہ حق رسول ہے۔ یہ چلتا رہا مال فے میں سے، باغ فدق تھا، مال فے میں خیبر کی زمینیں تھی، مال فے میں جناب مدینے کے ارد و گواہ بنو نذیر کے علاقے تھے، یہ سارے مال فے میں رسول اللہ علیہ وسلم اس سے جو سیدنا عمر نے فرمایا یا رسول اللہ خیبر میں جتنا مال غنیمت میں سے مجھے سے ملا، جو خیبر کے 2 حصے ہے، کچھ غنیمت میں ہے، کچھ فے میں ہے، کچھ علاقے فتح ہوئے، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فتح کیا، کچھ علاقے بغیر لڑائی کے حصے میں آگئے، وہ مال فے ہوا، یہ مال غنیمت ہوا۔ سیدنا عمر کو بھی مال غنیمت میں سے ملا حصہ، صدیق کو ملا، سیدنا علی کو ملا۔ فرمایا جتنا مال غنیمت میں سے مجھے حصہ ملا ہے میں سارا وقف کرتا ہوں۔ سیدنا عمر نے فرمایا میرا سارا وقف ہے۔ آپ نے فرمایا عمر اس طرح وقف نہ کرو، میں چاہتا ہوں زمین وقف نہ کرو، اس کی آمدن وقف کر دو تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے امت پر خرچ کی جائے۔ نبی علیہ السلام یہ خرچ اپنے چلاتے رہے، جو بچتا تھا اہل بیت کے نان نف کے خرچے سے وہ غریب و یتیموں میں محمد مصطفیٰ بانٹ دیتے تھے۔ رسول اللہ دنیا سے چلے صدیق خلیفۃ المسلمین پر، تو سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا علی کا یہ ذہن تھا، یہ سوچ تھی
کہ اس مال کی، ان زمینوں کی نگرانی ہمارے پاس، ہم اہل بیت ہیں، آل رسول ہیں، فاطمہ پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی ہے، تو رسول میں یہ مال فے خیبر فدق زمینیں یہ ہمارے نگرانی میں ہوں، خرچ ویسے ہی کریں گے جیسے محمد مصطفیٰ کیا کرتے تھے، لیکن نگرانی ہماری ہو۔ آج تک اس بات کو کھول ہی نہیں گیا، پڑھا ہی نہیں گیا۔ یہاں تک بات ہے فاطمہ حق لینے آئی، صدیق نے دیتا نہیں، کہ فاطمہ ناراض ہو گئی، اور جو فاطمہ ناراض کرے اس نے محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا۔ یہاں سے لعن طعن شروع ہو جاتا ہے، اہل سنت پریشان ہو جاتا ہے۔ پوری بات کھولو۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا تشریف لائی، فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خیبر اور فدق اور مدینہ کی وہ زمینیں جو فے میں تھی رسول اللہ کی، اس کی ذمہ داری نگرانی، تولیت، حساب کتاب، محصول حاصل کرنا، وہاں سے آمدنی اور خرچ کرنا، یہ کس کی ذمہ داری؟ کیا ہمارا حق نہیں؟ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث رسول پڑھی، بخاری میں فرما اللہ نور ما ترکنا فہو صدقۃ، دوسری حدیث کے الفاظ ہے لا نور رسول ما ترکنا صدقۃ، ایک میں فہو صدقۃ، ایک روایت میں صرف صدقۃ۔ اے فاطمہ الزہرا، رسول اللہ فرما گئے تھے کہ ہم انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا۔ اہل تشیع نے اس حدیث کو مانا ہے، لیکن کہتے ہیں یہ جو الفاظ آپ پڑھتے ہیں نا، یہ قرات ٹھیک، وہ کہتے ہیں قرات ایسے ہے ما ترکنا صدقۃ، ہم کہتے ہیں ما ترکنا صدقۃن، وہ کہتے ہیں صدقۃن، تا پہ زبر، ہم کہتے ہیں پیش۔ ہم کہتے ہیں یہ جو ما کا لفظ ہے یہ مایا موصول ہے، وہ کہتے ہیں یہ مائے نافیہ ہے، وہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں لا نورث ما ترکنا صدقۃن، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ نہیں ہوتا۔ جڑا عام بندہ فوت ہوئے چھوڑ جائے وہ مال صدقہ نہیں ہوتا، تقسیم ہوتا ہے نا، وراثت ہوتی ہے، صدقہ نہیں ہوتا۔ تو یہ رسول رحمت کے بھی یہی دستور تھا، یہی معمول تھا، تو پھر بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ جو ہم چھوڑ جائے وہ صدقہ نہیں ہوتا۔ اس کی کوئی بیس بنیاد، حدیث کا معنی ہی بدل جائے گا، معنی بدلنے کی کوشش کی ہے انہوں نے۔ یہ ما ترکنا صدقۃن صدقۃن دونوں ہو سکتے تھے جب دوسری حدیث میں وضاحت نہ ہوتی، فرمایا ما ترکنا فہو صدقۃن، جب فہو آ جائے گا تو صدقۃن ہو ہی نہیں سکتا، پھر کیا ہوگا صدقۃن، معنی کی بنے گا، اس ما کو موصولہ بنا کے وضاحت ہوگی، جو ہم چھوڑ جائیں فہو صدقۃن، میں محمد اعلان کرتا ہوں پس وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ حدیث میں حدیث کی تشریح موجود ہے، بخاری میں بخاری کی تشریح موجود ہے، ایک حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے فہو صدقۃ، بخاری کے اندر ہی موجود ہے۔ جس کو جس اینک سے بخاری کو پڑھا ہے نا، اینک لگا کے اگلی حدیث کو بھی پڑھے۔ اگلی بات سن لیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث سن کے کہتے ہیں ناراض ہو، اور حدیث میں ہے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبہا اغضبنی، بخاری کی حدیث، فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ کاش یا آل سنہ و علماء خطبہ وائزین اپنی عوام کو جماعت کو یہ سمجھا پت، یہ خاموش رہے تھے مشاجرات صحابہ کی وجہ سے کہ سارے بخشے ہوئے لوگ ہیں، سارے پاکیزہ لوگ ہیں، اس وجہ سے موقع ملا رافضیت کو عوام میں یہ زہر پھیلانے کا۔ آئیے سنیے پھر
چند لمحات میں یہ بات سن لیجئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صدیق نے پڑھ دی۔ فاطمہ الزہرا کے بارے میں غضبت فاطمہ الزہرا غصے میں آ گئی۔ حدیث بخاری میں کیا ہے؟ فغضبت غصے میں آ گئی، غصے ہو گئی، غصے میں آ گئی۔ دوسری حدیث میں کیا ہے؟ فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہاں غضبت الفاظ ہے، وہاں اغضبنی اغضبہا، جس نے اس کو اغضب ناراض کیا۔ یہاں ایک غضبت، غضبت اور اغضب، ہاں میں ایک فرق ہے۔ اگر اس فرق کو سمجھ لیں تو لڑائی ختم۔ غضبت کا معنی ہے کسی نے بات کہی، فاطمہ اس پر ناراض ہو گئی۔ اغضبنا اغضبہا کا معنی ہے جس نے جان بوجھ کے وہ بات کی تاکہ فاطمہ اس پر ناراض ہو۔ یہ فرق ہے۔ فاطمہ کا ناراض ہونا، غصے میں آنا، یہ ملامت والا نہیں ہے۔ دوسرے کے لیے جس کی بات سن کے وہ غصے میں آئیں، جلال میں آئیں، وہ کہنے والے بات جو ہے شخص وہ مجرم نہیں ہے۔ مجرم تب ہوں گے جب نیت ارادہ یہ ہوگا کہ میں ایسی بات کہوں جس کے فاطمہ کو غصہ آئے، میں تکلیف پہنچاؤں۔ اغضبہا ہے تکلیف پہنچانا، ناراض کرنا۔ غضبت ناراض ہونا، کوئی ایسی بات جس پر سیدہ خود غصے میں جلال میں آ جائے، کرنے والے کی نیت نہ ہو، وہ جرم نہیں ہے۔ صدیق نے اللہ کی قسم سوائے محبوب کے الفاظ کے کچھ پڑھا ہی نہیں۔ جب پڑھا ہی نہیں ہے تو فاطمہ الزہرا کا غصے میں آنا سیدنا صدیق کے لیے ملامت کا باعث نہیں ہے۔ غصہ طبیعت میں پاکیزہ لوگوں کو بھی آتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام غصے میں آتے تھے، جلال میں آتے تھے، یہ تو صفت ہے۔ غصے پر قابو پا جانا یہ بھی صفت ہے۔ فاطمہ الزہرا نے غصے میں قابو پایا، کوئی بات نہیں کی، پھر واپس چلی گئی۔ لیکن یہ جو حدیث ہے اغضبہا اغضبنی، آل سنہ کے لوگوں، اہل اسلام سن لو، یہ حقائق کو بدلا گیا۔ یہ رسول اللہ نے کب فرمایا تھا؟ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا، اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ کب فرمایا؟ حقائق کا انکار کرتے ہو ہمارے جیتے جی، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بخاری کی حدیث ہے اور شیعہ کے ہاں بھی اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے۔ لڑائی کس بات کی ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی کا پروگرام بنایا تھا، اور یہ حضرت علی نے فاطمہ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں، اپنا حق تھا، دوسری شادی کرنا حق تھا۔ علی رضی اللہ بنا لیا پروگرام، اور بنو ہاشم کے اندر ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ دوسرے نکاح کا پروگرام بنایا۔ کوئی پڑھا لکھا انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ بات سنی تو وہ غصے میں آئی، جلال میں آئی کہ میرے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی اس گھر میں آ جائے۔ جا کر رسول اللہ کے پاس پہنچی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بیٹیوں کے بارے میں غصہ ہی نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں، برادری یہ کہتی ہے کہ بیٹیوں کے معاملے میں آپ کبھی غصہ نہیں کرتے، آپ ہمیشہ سائڈ لیتے ہیں تو دمادوں کی لیتے ہیں، بیٹیوں کے بارے میں آپ کبھی غصے میں نہیں ہوئے، کیا ہوا فاطمہ؟ آپ کے چاچا زاد بھائی علی نے دوسری شادی کا پروگرام بنایا، ابو جہل کی بیٹی رسول رحمت گھر سے باہر نکلے، تلاش کرتے کرتے گئے تو علی مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے، مٹی گرد و غبار پڑا ہوا تھا۔ فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ شیخ خدا محبوب خدا علی مرتضی اٹھے، فرمایا جاؤ صحابہ کرام کو سب کو بلا کے لے آؤ۔
مسجد نبی میں اکٹھ کرو. سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے. نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے, خطبہ ارشاد فرما لوگوں سن لو, فاطمہ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے. فمن اغضبنی, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. یہ اصول سن لو. اور دماغ میرا ابو العاص ہے جس کو میں نے بیٹی دی زینب, جو اس سے میں نے بات کی اس نے ہر بات پوری کی, میرے ساتھ ہر معاملہ پورا کیا, ہر معاہدہ پورا کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ اگر دوسرا شادی کرنا چاہتا ہے, میں محمد مصطفیٰ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ سن لیں کہ ابو جہل اللہ کا دشمن ہے, میں اللہ کا محبوب ہوں. میری بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک مرد کے پاس ایک گھر میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. علی کھڑے ہو, یا رسول اللہ جو ہوا سو ہوا, جانے دیجئے. علی کو سینے سے لگایا, گھر لے آئے, فاطمہ کو راضی کر کے ساتھ بھیج دیا. یہ وہ واقعہ تھا جب محبوب نے فرمایا تھا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا. اب سارے رافضی حضرات کہتے ہیں اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی خطا نہیں ہے. سیدنا علی نے اپنا حق کے مطابق شادی کرنا چاہتے, رسول اللہ نے سمجھا دیا. سیدنا علی کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. تعویل کرتے سیدنا علی کی شان کی حفاظت کے لیے, مقام کی حفاظت کے لیے. میں کہتا ہوں یہ طویل تمہیں مبارک ہو, ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن جس طرح علی کے بارے میں تعویل کر لئے صدیق کو بھی سنبھال لو. سیدنا علی سے یہ حدیث اٹھا کے صدیق پر پیش کرتے ہو, اس لیے کہ علی کو دوسری شادی کا حق تھا, اس لیے کہ قرآن روکتا نہیں ہے, علی نے وہ فیصلہ کیا, پیغمبر نے روک دیا. تو یہ کیوں نہیں پڑھتے کہ لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ. پیغمبر نے صدیق نے پیغمبر کی حدیث کو پڑھا تھا, تم نے اس حدیث سے سیدنا علی کی وکالت کی, ہم نے اس حدیث سے سیدنا صدیق کی بھی وکالت کی, کیونکہ ہمارے صدیق بھی مغفور ہے, سیدنا علی بھی مغفور ہے. دونوں واجب الاحترام. اگر عقائد کو بیان نہیں کیا گیا, ازواج بھی آئی ہیں. اے حدیث کسی چھپا لی, بخاری جو لکھ دیئے ساری ازواج اکٹھی ہو کے آئیں سوائے سیدہ عائشہ. سیدہ عائشہ نے فرمایا اللہ کو ڈرو. ساری بیبیاں اکٹھی ہو کے نا بیبیاں دور دیاں سیدہ عائشہ کو لائیاں کہ اور رال کے چلیے تیرے بابا صدیق کو ساڑھا انہ زمینج حصہ کوئی نہیں. تسی آپ اقلال سوچ لو یہ دیدہ ایسا ہے تے بیویاں دا بھی بیویاں دا ایسا ہے, بیویاں 11 نے یا 9 نے, تھوڑا تھوڑا ایسا ساری بیویاں نے ہوئے گا. پھر سیدہ فاطمہ کا حصہ ہوگا, بیویاں بھی اکٹھی تھی. یہ حدیث کیوں نہیں پڑھی گئی بخاری میں؟ ساری اکٹھی ہم سیدہ عائشہ کے پاس آئیں, سیدہ عائشہ سے فرمایا اور رل کے تیرے بابا صدیق کے پاس جاتے ہیں, وہ زمینوں کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا اللہ سے ڈرتی کیوں نہیں؟ سیدہ عائشہ کا جواب سنیے, اللہ سے ڈرتی کیوں نہیں؟ تمہیں حدیث نہیں پتا کہ پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی. آخری بات اس سے بھی زیادہ سخت ہے, اگر سن لے تو حقائق پھر سن لے. صدیق نے یہ فیصلہ کر دیا. صدیق نے پتا کیا فرمایا؟ صرف یہ حدیث پڑھ دیں کہ وہ صدقہ ہے جی, اگلی حدیث پوری پڑھو. صدیق نے فرمایا اے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ سکیلی نہیں تھی, ساسی نالی میں تھی. جب یہ حدیث پڑھی تو بخاری میں آگے لکھا ہے, کوئی کھولے کوئی پڑھے تو صحیح, کیا لکھا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا جب یہ حدیث پڑھی, صدیق نے سیدنا علی نے فرمایا اے ابو بکر صدیق ہم جانتے ہیں تیری فضیلت, ہم جانتے ہیں تیری شان کو, مقام کو, تمہاری عظمت کو, لیکن یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا حق یہ بنتا ہے یا نہیں؟ سیدنا علی صدیق نے فرمایا علی مجھے اس ذات کی قسم ہے
یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، آدھی حدیث بیان کر کے مشہور کر دیتے ہیں، آدھی بیان نہیں کرتے۔ صدیق نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں صدیق کی جان ہے، اللہ کی قسم مجھے اپنے رشتہ داروں سے محمد کے رشتہ دار زیادہ عزیز ہے، مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہے اپنے رشتہ داروں سے۔ یہ مال تقسیم نہیں ہوگا، یہ ویسے ہی چلتا رہے گا جیسے محمد مصطفیٰ کے زمانے میں چلتا تھا۔ اس کی حیات کو میں بدلوں گا نہیں، پیغمبر کے کنٹرول میں تھا، وہ مال تقسیم کرتے تھے، نان نفع اخراجات گھر کے نکال کے باقی تقسیم کر دیتے تھے۔ میں اسی طرح چلتا رہوں گا، تمہارے خرچے تمہارے نان نفع کی ذمہ داری اسی بیال سے محصول جتنا آئے گا ان زمینوں سے، پہلے میں پیغمبر کی بیویوں کو، پھر پیغمبر کی بیٹی کو، پیغمبر کی بیٹی آپ کے اہل بیت کے سارے خرچے میں پورے کر کے تم جمع نہیں کر سکتے، لیکن کھانے پینے کے لیے جتنا تمہیں مال چاہیے وہ ہم دیتے رہیں گے۔ اس کی آمدن سے جو بچے گا وہ بیت المال میں غریبوں پر تقسیم ہوگا۔ تقسیم کا وہی انداز رہے گا جو محمد مصطفیٰ کے زمانے میں۔ سمجھنا ہے تو صدیق عمر عثمان کے پاس 24 سال خلافت رہی ہے۔ حضرت علی نے کاروبار کیا ہو، حوالہ لے آئی، پوری جرت کے ساتھ کھڑا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، یہ میڈیا پر بک بک جو کرتے ہو اس کو روکو، وگرنہ ملک میں انتشار پھیل جائے گا۔ جانتے ہو کہ ہمیں اپنی جان سے اولاد سے صدیق زیادہ پیارا ہے، صحابہ میں عزیز ہیں، آل رسول کے بغیر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ لگام دی جائے ہر شخص کو اپنے حدود میں رہے اور اپنے مسلک و منہج کے اندر رہے، کسی کے مقدس شخصیات کے بارے میں ہرزہ سرائی کی اجازت نہیں ہے، یہ ملک کا آئین ہے، یہ ملک کا قانون ہے۔ صدیق سے بڑا مقدس کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ خرچے چلتے رہیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ 24 سال کاروبار کیا ہو تو روایت لائیے، کوئی دکان کھولیو کاروبار کیا ہو تو روایت لائیے، 24 سال فتح خیبر اور ان بنو نذیر کی زمینوں سے مال فیض سے خرچے چلاتے رہے، صدیق عمر عثمان چلاتے رہے۔ اگر نہیں تو ہم سے مبالغہ کر لو، مبالغہ نہیں کرنا چاہتے ہو مناظرہ کر لو، سارے خرچے صدیق عمر عثمان بیت المال سے ہی چلاتے رہے، چلتے رہے۔ کون پڑھا لکھا شخص اس کا انکار کر سکتا ہے؟ وہ چلتے رہے، آگے بڑھی، صدیق کا زمانہ خلافت ختم۔ سینہ عمر آج عباس و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے۔ یہ روایت چھپاتے کیوں؟ بخاری میں آج میں ساری کھولنے لگا ہوں تاکہ شخصیت نکھر کے سامنے آ جائے، صدیق کی، عمر کی، عثمان و علی۔ اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ ہے سیدنا صدیق و عمر، سیدنا عباس و علی آئے۔ فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالی، مسئلہ تو تولیت کا ہے نا، نگرانی کا ہے۔ مثلا حکومت بھی اگر بیت المال میں یہ زمینیں منتقل تو نہیں ہو سکتی۔ اور ایک سوال چھوڑنے جا رہا ہوں، وہ لکھ لیں سوال میرا، نوٹ کر لیں۔ یہ زمینیں اسے جداد غیر منقولہ کہتے ہیں، جو یہاں سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی۔ یہ زمینیں تھی غیر منقولہ جداد تھی۔ فقہ جعفری میں غیر منقولہ جداد میں سے بیٹی کا حصہ کتنا ہوتا ہے یہ پوچھی۔ فقہ جعفری کی روشنی میں غیر منقولہ جداد میں بیٹی کا حصہ کتنا بنتا تھا جو صدیق کو دینا چاہیے تھا؟ یہ وضاحت مجھے مطلوب ہے، مجھے دیجیے اپنی فقہ کی روشنی میں۔ یہ سوال چھوڑ جاؤ، جواب نہیں دیتا، جواب جب دوبارہ ہوں گا تو دوں گا۔ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، فقہ جعفری میں غیر منقولہ جداد میں سے بیٹی کا کتنا حصہ ہے جو صدیق نے روک لیا تھا؟ حوالہ چاہیے اور یہ ثبوت چاہیے اور اس میں حصے کا تعین چاہیے مجھے، تاکہ اس کی روشنی میں بھی سمجھ جاؤں کہ کتنا حصہ تھا جو صدیق نے روکا ہے۔ صدیق نے نہ زواج مطہرات کو تولیت دی نہ اہل بیت کو۔ یہ ہے آگے صدیق عمر کا زمانہ خلافت۔ فرمایا نگرانی کا مسئلہ ہے، تو اسی میں تو ایک حکومت جو بندہ مقرر کر دے ہو کہ جاؤ
تو اینا زمینہ دا خیال رکھنا ہے. زمینہ واندے چلاندے بناندے زراعت کر دیتے یہود نے انہوں نے بٹے تے حصے تے دتیا نے. جیڑا محصول آندہ ہے حصہ آندہ ہے وہ آل رسول تے خرچ ہوندہ ہے. ایک بندہ نگرانی کرتا ہے حساب کرتا ہے جاندہ آندہ ہے انہوں نے نگرانی کرتا ہے تو وہ ساڑھی ذمہ نہیں ہو سکتی. سیدنا علی رضی اللہ فرمایا وہ ذمہ داری ساڑھی نہیں ہو سکتی. سیدنا عباس فرمانے ساڑھی نہیں ہو سکتی. حضرت عمر نے فرمایا ہو سکتی یہ تسی گھر اسیں لے آئیے تے توڑے خرچے پورے کریے اخراجات توڑے چلائیے. یہ تسی ایسے مطمئن نہیں تے چلانے خرچے تقسیم کا طریقہ وہی ہوگا. مجھ سے وعدہ کرو عہد کرو اے عباس و علی کہ خرچہ ویسے کریں گے جیسے محمد مصطفیٰ کرتے تھے. خرچہ ویسے کریں گے جیسے صدیق کرتے تھے. جو مال وہاں سے آئے گا گھر کے اخراجات پورے کر کے باقی مال بیت المال میں غریبوں یتیموں کے لیے وقف کر دو گے دے دو گے تو میں تمہیں نگرانی دینے کے لیے تیار. سیدنا علی عباس نے معاہدہ کر لیا. نگرانی سیدنا علی کو مل گئی. کیوں نہیں؟ حقیقت کھولتے بخاری میں نہیں لکھا ہوا کہ مل گئی. سیدنا عمر نے فرمایا آج کے بعد نگرانی تمہاری ہے لیکن خیبر فتح کے نہیں پہلے مدینے دے قریب جڑے زمینیں بنو نذیر دیاں مال فیض اینوں سنبھالو نا اینوں میں ویکھاں گا پھر آگے تہاڈوں حصہ پورا نگرانی تہاڈے حوالے ہو جائے. آپس میں جھگڑا ہوا علی و عباس کا. فرمان لگے تساں کرنی یا میں کرنی؟ میں چاچا ہوں. انہوں نے فرمایا میں دماد ہوں. فرمایا میں چاچا ہوں. کچھ عرصہ چلاتے رہے. بخاری میں لکھا ہے آپ کے غلام امیر المومنین عمر کے سیدنا یرفع رحمہ اللہ فرماندن ہے وہ آئے. فرمایا امیر المومنین عمر باہر سیدنا عثمان سعد بن ابی وقاص عبد الرحمن ابن عوف اور زبیر آئے. فرمایا آنے دو اندر. آکے بیٹھ گئے. پھر دروازہ کھٹ گیا. یرفع غلام باہر گئے. فرمایا سیدنا علی ہیں عباس ہیں آنے کی اجازت چاہتے. وہ بھی اندر آ گئے. سارے بیٹھ گئے. سیدنا عباس نے فرمایا اے عمر امیر المومنین ساڑھے فیصلہ کرو. میں کہتا ہوں یہ میرا نگرانی. عباس فرماتے ہیں میرا. علی فرماتے ہیں میرا. ہمارا فیصلہ کرو. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے پہلے آ چکے. سیدنا عثمان سعد بن ابی وقاص عبد الرحمن بن عوف زبیر فرمانے لگے ہم بھی اس لیے آئے تھے کہ یہ بار جھگڑا چل رہا ہے اس کو نمیٹ دو اور لپیٹ دو اور ان کو ساری معاملات طے کر دو. اب سنو حدیث. سیدنا عمر نے فرمایا ہے عثمان اے سعد بن ابی وقاص اے زبیر عبد الرحمن بن عوف میں تجھے اس ذات کی قسم دیتا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے. کیا محمد مصطفیٰ نے فرمایا نہیں تھا لا نور سمات رکنا صدف و صدقت جو ہم چھوڑ گئے؟ فرمایا ہاں ہم اس بات پر قسم دیتے ہیں یہ حدیث رسول ہے. جب ان سارے صحابہ نے یہ کہا پھر آپ نے حضرت علی عباس سے مخاطب ہوئے اے علی عباس میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کیے کیا یہ حدیث تم بھی جانتے ہو یا نہیں؟ فرمایا ہاں اللہ کی قسم. عباس و علی نے فرمایا یہ حدیث رسول ہے ما ترکنا فہو صدقۃ جو مصطفیٰ چھوڑ جائے وہ صدقہ ہے. فرمایا جب تم بھی اور سیدنا علی عباس بھی یہ بات مانتے ہو پھر مجھے بتلاؤ. پیغمبر علیہ السلام تمہیں قسم دیتا ہوں اس طرح مال تقسیم کرتے تھے جی اسی طرح تقسیم کرتے تھے. فرمایا پھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے تم نے حق کا مطالبہ کیا لیکن انہوں وہی تقسیم کرتے رہے جیسے محمد مصطفیٰ نے کیا. کوئی سیدنا صدیق نے تبدیلی کی تھی؟ فرمایا کوئی تبدیلی نہیں کی تھی. قسم دیتا ہوں اے علی عباس بتلاؤ. فرمایا ہم قسم دیتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی. اس کے بعد تم میرے پاس تشریف لے آئے میں نے تجھے تولیت نگرانی دی. اب تم آپس میں الجھ پڑے ہو فیصلہ خود کر لو اگر نہیں کر سکتے تو واپس لے لوں گا. اگر فیصلہ تم نہ کر پائے آل رسول آپس میں مل کے تو پھر یہ واپس لے لوں گا اور ویسے تقسیم ہوتے رہیں گے جیسے محمد اور صدیق کے زمانے میں ہوتے تھے. رسول اللہ کے زمانے میں جاؤ. پھر عثمان کے دور میں یہی رہا. پھر سیدنا علی کا اپنا دور خلافت آ گیا. سیدنا علی نے پھر سارا مال لے کے اپنے حصے میں لے لیا تھا. روایت لائیے نہیں. علی پاک نے بھی فرمایا میں اس کو ویسے تقسیم کروں گا جیسے مصطفیٰ صدیق عمر عثمان کرتے تھے.